پولیٹیکل پریزنرز جو کہ ظاہر ہے سیاسی مقدمات وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب ان کے خلاف مقدمات بنے ہوئے 9 مئی وہ کہتے ہیں کہ فالس فلیگ تھا وغیرہ وغیرہ سارا کچھ ہے، اور اب معافی بھی وہیں کے اوپر وہیں وہ آفر موجود ہے کہ آپ معافی مانگ لیں تو آگے بڑھے. کیا ایسا بہتر نہیں ہوگا پہلے انویسٹیگیٹ کریں اور پھر فکس کریں، حقائق بتائیں، شواہد بتائیں اور پھر مطالبہ کریں کہ معافی ہونی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسما صاحبہ بہت شکریہ جی اپنی شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نے جی پہلے ایک وہ پیکیج چلایا، نہایت جی دلخراش واقعات ہیں جو سیلاب کے جو متاثرین ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں جی. پورے آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کی جگہ جگہ پر یہ آفت آئی ہے جی. اور یہ وہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ سب اب اپنی محنت کر رہے ہیں. اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت بھی امید ہے جی اپنی ایفرٹ کر رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب کو آپ نے دیکھا کہ وفاقی حکومت، NDMA، ہماری افواج، وفاقی وزراء، ایوری ون از ٹرائنگ ٹو پلے دیئر پارٹ. اور آئی تھنک یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ قومی فریضہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جی مشکلات آسان فرمائے. میں آج دن میں فگرز دیکھ رہا تھا، 670 تقریباً بات ہو گئی تھی جی. 1000 سے زائد لوگ زخمی تھے اور 80-90 لوگ تقریباً لاپتہ تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی فرمائے. اور آگے یہ جو ریسکیو ریلیف ایفرٹس ہیں اور جو جوان ہمارے خاص طور پر جو یہ ایفرٹس کریں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے جی. میں چند ہفتے پہلے خود جیلم میں تھا جہاں پہ سیلاب آئے تھے، تو میں نے آنکھوں دیکھا حال ہے جس طریقے سے پولیس کے جوان، ہماری افواج، ہیلی کاپٹر، وہ بالکل اپنی جان جی بالکل خطرے میں ڈال کے یہ اپنا سر انجام دیتے ہیں اپنے جو ان کا فریضہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جی ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں جی. اور باقی حکومت کی ایفرٹس سب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جو سوال آپ نے کیا اسما صاحبہ، دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے نزدیک تو جی کوئی پولیٹیکل پریزنر والا معاملہ نہیں ہے. دیکھیے جرائم ہوئے ہیں، اس کے اندر کچھ لوگوں کو قید ہوئی ہے، کچھ لوگوں کو سزا ہو گئی ہے. عین ممکن ہے کہ کسی کی سزا یا قید صحیح ہے، اس کا ایک لیگل پروسیس ہے. اور بالکل جو شخص بے گناہ ہے اس کو رہا ہونا چاہیے، اور جو گناہ گار ہے یا جس نے سزا کی، جس نے جرم کیا اس کو سزا ہونی چاہیے. اور اس میں اگر سزا میں کہیں کوئی غلطی ہے کسی ایک پرٹیکولر کیس میں، کیونکہ دیگر کیسز ہیں، تو اس میں لیگل ریمیڈی موجود ہے اور وہ ہونی چاہیے. مگر میرے نزدیک معذرت کے ساتھ جی یہ 9 مئی کو فالس فلیگ یا اس طرح کی بات، میرے نزدیک تو فرینکلی یہ زیادہ مشکل ہے ماننا کہ یہ PTI نے نہیں کیا. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ایک شخص ایک دن اس کی قید ہوتی ہے، اس کے جماعت کے سارے سیاسی لوگ، مین لوگ اس جماعت کے کارکنان کو لے کے اسی جماعت کے جھنڈے اٹھا کے شہر میں نکلتے ہیں، اور شہر میں ہی وہ ان سب شہروں میں فوجی املاک پر حملہ کرتے ہیں. یا تو اکا دکا کوئی واقعہ ہوا تھا کہ ایک جگہ پہ اچانک ایک کراؤڈ بے قابو ہو گیا تو بندہ مان لیتا ہے کہ یہ صرف سیالکوٹ میں ہوا تھا. مگر جب آپ ہر جگہ پہ احتجاج کریں گے تو راولپنڈی میں بھی GHQ کی طرف ہی رخ ہوگا، لاہور میں بھی جناح ہاؤس پر ہوگا، پشاور میں بھی ہوگا، سیالکوٹ میں بھی فوجی املاک پر ہوگا. تو پھر یہ منصوبہ ہے، اور یہ منصوبہ آپ کا ہے اور آپ کے لوگوں کو اس طرف لے کر گئے. تو یہ آپ تسلیم کریں گے یہ آپ نے کیا، یہ آپ کا ایک منصوبہ تھا، یہ آپ کی سیاسی حکمت عملی تھی، جو آپ کا خیال تھا کہ یہ آپ کی ایک ریزسٹنس کا طریقہ ہے، جو بھی آپ اسے کہتے ہیں. مگر یہ آپ تسلیم کریں کہ یہ جرم آپ نے کیا. یہ بالکل میرے خیال سے آپ لوگوں کی انٹیلیجنس کی توہین ہے یہ کہنا کہ یہ تو جی اتفاق ہو گیا کہ 5-6 شہروں میں میاں والی اور چکدرا بھی ہر جگہ پہ PTI کے لوگ نکلے اور ہر جگہ ہی فوجی املاک پر خود ہی ایک حملہ ہو گیا اور خود ہی وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوگی. یادگار شہداء بھی اس پر بھی حملے ہو گئے. نہیں وہ صحیح ہے، مگر اس کے لیے پھر تحقیقات اور شواہد، تحقیقات کا طریقہ کار ہمارے کورٹس ہیں، اینٹی ٹیررزم کے کورٹس ہیں، وہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں. کوئی صحیح ہوں گے، کسی پہ آپ سمجھتی ہیں ان کو کورٹس پہ چھوڑ دینا چاہیے، نہ کہ یہ آفر کر دیا جائے کہ معافی کر دیں تو اس کے بعد پھر سب. نہیں میں تو بالکل سمجھتا ہوں جی کہ دیکھیے معافی تو نہیں کیس آپ کو قومی جرم کی مانگنی چاہیے. اگر آپ نے ایک منصوبہ کیا، آپ کہتے ہیں آپ ایک قومی جماعت ہیں، آپ وزارت عظمیٰ پہ رہے ہیں، آج آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے جو ایک فرنٹ لائن ہے دہشت گردی پہ، تو اگر آپ نے فوجی املاک پر آپ نے حملہ کیا منصوبے کے تحت، معافی تو نہیں کیس مانگنی چاہیے. دوسری بات جو رہائی کی ہے خان صاحب کی، جو اکثر کرتے ہیں. اب میں اس کے اوپر بریک لینا چاہتی ہوں رہائی کے اوپر، کیونکہ گورنمنٹ ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ رہائی بھی ممکن ہے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے اندر دیکھیے اوپن اینڈ شٹ ایک کیس ہے جہاں پہ ایک جرم ہے، جہاں پہ آپ نے عوام کے پیسے اٹھا کے کسی کی جیب میں ڈال دیے. تو یہ اس کو آپ پولیٹیکل پریزنر تو نہیں، اٹس اے کرمنل کیس جہاں پہ ایک جرم آپ اس کو آ کے بتائیے کہ وہ کس طرح آپ نے نہیں وہ جرم ادا کیا. تو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود سیاست یا اقتدار. یہ بیسک کیسز ہیں جس کو یہ